Ya Ali Madad. Al-Waiz Abu Ali, Waiz number 48. 17th of October 1991, Waiz at headquarters Jamaat Khana known as Main Jamaat Khana of Toronto. Ya Ali Madad. Allahumma salli ala Muhammad al-Mustafa wa ali Muhammad al-Mustafa ila qiyamah. دن کا یقیناً 500 برس پہلے ہمیں چیتونی دیتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ کلجگ بڑی جلدی آیا. کبھی کبھی میں اپنی وعظوں میں پیروں کے گنان میں سے نکالی ہوئی تاریخوں کا بیان کرتا ہوں. قریباً 7000 برس ہوئے ہیں کلجگ بیٹھا. کلجگ بیٹھا ہے اس کو لگ بھگ 7000 برس ہوئے ہیں اور 4,25,000 برس کلجگ کے باقی ہیں. لیکن کلجگ کا زور یہ پہلے 7,000 سال بہت زور کا ہوگا. کلجگ بیٹھتے ہی اس کی بدیاں برائیاں اس کا خراب اثر اور اس کے جو ایول ایفیکٹس ہیں وہ شروع ہو گئے. آنے والے کچھ اور برسوں کے اندر ہو سکتا ہے 100 برس اور لگے. کلجگ کا زور بڑھتا جائے گا. یہ آخری جگ ہے. 43,20,000 برسوں کے اندر یہ آخری جگ ہے جس میں 4.25 لاکھ برس باقی ہیں اور پہلے 7,500 برس کلجگ کے بہت خراب ہیں. اس زمانے کا امام کھڑا ہو کے دنیا کے اندر سے بدیاں برائیاں گناہ کرائم سب ناش کرے گا اور دنیا کے اندر لاکھوں برسوں سے جو سکھ شانتی آبادی پیس نہیں ملی وہ انسان جات کو ملے گی. دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں ایک یا دوسرے طریقے سے جدے جدے ناموں سے جدے جدے اشاروں سے ہر مذہب نے اس زمانے کا ذکر کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اتنی حالت خراب ہو جائے گی کہ خدا کو اپنے نوری طاقت کے ساتھ اس دنیا میں سے یہ تمام دکھ تکلیفیں گناہ بربادیاں مٹا کے سکھ شانتی دے گا. اور پھر کہتے ہیں 1.25 لاکھ برس رکھیوں راج کرے پچھی ماں دن منڈائے. آنے والے 100-125 سال کے اندر جب یہ دکھ بڑھتے جائیں گے اور وہ لوگ کہ جن کی عمریں ذرا بڑی ہیں آج یعنی 50 سال کے اوپر ہیں انہوں نے گئے 20-25 یا 30 برس میں دیکھا ہے کہ بہت سی تکلیفیں بڑھ رہی ہیں, دکھ بڑھ رہے ہیں, مینٹل کنڈیشن خراب ہو رہی ہے, نہ ہونے والی باتیں ہم کر لیتے ہیں اور ہمیں کوئی شرم نہیں آتی کہ جو چیز ہم کرتے ہیں, جو چیز 25 برس پہلے کرنے سے لوگ ڈرتے تھے گھبراتے
چاہتے تھے اب بالکل بے شرم اور نڈر ہو کے وہ لوگ چیزیں کرتے ہیں. یہ زمانہ اور بھی خراب ہو جائے گا. اس زمانے کے اندر جماعت کے اندر رہ کے بھی انسان ایسے ہوں گے کہ جو جماعت میں رہیں گے ضرور مگر ان کا ایمان اچھا نہیں ہوگا. لیکن یہ ایک بات یاد رکھو، ہر زمانے کے اندر خداوند عالمین اپنے بندوں کی پریکشا لیتا رہتا ہے ہر زمانے میں. اور میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ کرسچنوں میں یا عام ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں میں، ہندوؤں میں، یہودیوں کے اندر بھی، اور وہ لوگ کی جو بدھ مذہب کو پالتے ہیں، تمام آسمانی دین کو پالنے والے لوگوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ تھوڑے زمانے کے بعد کوئی کہتا ہے جیسس آئے گا، کوئی کہتا ہے امام مہدی آئے گا، کوئی کہتا ہے نقلنکی اوتار آئے گا، کوئی کہتا ہے خدا تعالیٰ خود دنیا کے اندر انسانی جمع لے کے آئے گا. ایک یا دوسرے طریقے سے ساری دنیا کے مذہب اس بات کے اوپر ایگریڈ ہیں کہ کچھ زمانے کے بعد دنیا کے اندر اتھل پاتھل ہونے والا ہے. ہم کو پیروں نے اس بات کا اشارہ بہت طریقے سے کیا ہے اور ہم کو کہا ہے کہ تم اپنے دل کو خراب مت کرنا، اپنا ایمان مضبوط رکھنا. ایسا نہ ہو کہ تم پھسل جاؤ اور تمہارے ہاتھ سے اپنے زمانے کے امام کی گولونی نکل جائے. ہر زمانے کے اندر امام ہمارے پاس موجود رہا اور انشاءاللہ قیامت تک جب تک اس دنیا کے اندر انسان موجود ہے تب تک امام حاضر رہے گا. حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار نے ایک فرمان کے اندر فرمایا ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر صرف 2 آدمی باقی رہ جائیں تو ان 2 میں سے ایک حاضر امام ہوگا. یعنی جب تک انسان اس دنیا کے اندر ہے، بھلے وہ ایک انسان بھی ہوئے، حاضر امام موجود رہے گا. امام کی امامت کبھی ختم نہیں ہوگی. تو میری عرض آپ کو یہ تھی کہ زمانہ خراب آتا ہے جس میں اپنے ایمان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. ابھی بھی دیکھ لو 21 برس کی ہماری کینیڈا کی جماعت کی عمر ہے. ہماری جماعتی عمر کینیڈا کی وساحت میں 20 برس کی ہے. اس 20 برس کے اندر جو افریقہ سے آئے، ہندوستان سے آئے، پاکستان سے آئے، اگر 20 برس 25 برس پہلے کے حالات دیکھو، ادھر آ کے کتنی خرابیاں بڑھ گئی ہیں. ہم اپنے گھروں میں 25 برس پہلے جو سوچ بھی نہیں سکتے ایسے ایسے بناؤ بن رہے ہیں. یہ سب شیطان کا عمل ہے، کلجگ کا اثر ہے. اور فرماتے ہیں کہ کلجگ متابڑا ہے، یعنی جلدی جلدی چینجز ہوتے ہیں. ایک چینج آج سے 1000 برس پہلے 100 برس کے بعد تھوڑا چینج ہوتا تھا. آج تو ہم صبح اٹھتے ہیں تو نئی خبریں سنتے ہیں. مولانا حضرت امام نے 88 کے اندر معاوضہ میں پہلی دفعہ یہ فرمان سنایا کہ آج تک میرے وہ مرید کے جو باہر نہیں نکلتے تھے، جن کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ مشکل ہوتا تھا، جیسے کہ رشین، چائنیز، افغانی اور دوسرے ہمارے جو مرید تھے، انشاءاللہ بہت تھوڑے ٹائم کے اندر ان مریدوں کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا ہوگا، ہمارا کانٹیکٹ ہوگا. وہ تم کو مل سکیں گے، تم ان کو مل سکو گے. 88 کا یہ فرمان ہم خیال کرتے تھے کہ رشیا کا جو کمیونزم ہے وہ اتنا سخت ہے کہ باہر کسی کو نکلنے ہی نہیں دیتا. یہ اسرائیل والے گئے 20 برس سے اس بات کی کوشش میں ہیں کہ کسی طرح سے رشین گورنمنٹ ان کے جو جیو بھائی ہیں، جو یہودی بھائی ادھر رہتے ہیں، ان کو باہر نکلنے کے لیے پاسپورٹ دے رہے. یونائٹڈ نیشن کی مخالفت کی انہوں نے کوشش کی، مگر رشیا کا کی چکر بندی تھی، یعنی ان کا جو گرپ تھی وہ اتنی سخت تھی کہ کوئی مانتا نہیں تھا. یکایک گئے مہینے کے اندر یہ سارا قلعہ اس طرح سے گر پڑا کہ جیسے کچی مٹی کا بنا ہوا تھا. کمیونزم 24 گھنٹے کے اندر ختم ہو گیا. ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ کبھی ہم کو خیال میں بھی نہیں آ سکتے تھے کہ رشین کمیونزم اس طرح سے گر پڑے گا. کاغذ کا ایک مکان بنا کے اس کو ایک لکڑی سے مار ڈالو، سارا کاغذ کا مکان چھن ہو جائے گا. اس طرح سے 70 برس کا کمیونزم 70 منٹ کے اندر بنا ہو گیا. اور اب وہ تمام ریاستیں، لگ بھگ 19 ریاستیں جن سے رشیا کمیونزم بنا رہا تھا، چلا رہا تھا اور دین کو
مکمل ہو گیا. آج ان تمام ریاستوں کے اندر لاکھوں اسماعیلی ہمارے موجود ہیں. لگ بھگ 7-7.5 کروڑ مسلمان ہیں اور ان مسلمانوں میں 25% اسماعیلی ہیں. یہ لوگ دبے ہوئے تھے, اپنے آپ کو چھپا کے رکھا تھا. اب ان کا سر اونچا ہو گیا. اب ان کو کوئی ڈر نہیں ہے کہنے کے لیے کہ میں آغا خان کا مرید ہوں. رشین جو حالات بن رہے, خبریں آ رہی ہیں, اگر آپ ان کو واچ کرتے رہو, مجھے اس بات میں بڑا انٹرسٹ رہا ہے. نمبر 1 تو گورباچوف ہے ہی, اور وہ بھی کہ جو بورس یلسن ہے وہ نمبر 2 آدمی ہے. لیکن آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ نمبر 3 آدمی کون ہے؟ نور سلطان نظرف. یہ اسماعیلی ہے اور قازقستان کا پریزیڈنٹ ہے. بے حساب اسماعیلی ہیں. اب ان سے ہماری ملاقاتیں ہوں گی. تھوڑے ہی ٹائم پہلے 2 اسماعیلی لندن کے اندر آئے. ان میں ایک پروفیسر ہے اور اس نے ادھر کے حالات بیان کیے. تو پھر کا یہ کہنا کہ کل جگ آوے اتاوڑو. اتاوڑو یعنی جلدی, ریپڈلی. یہ اشارہ کرتا ہے کہ کل جگ کے اندر جو چینجز ہوں گے وہ بہت ریپڈ چینجز ہوں گے. ہم خیال بھی نہیں کر سکیں گے اس طرح سے یہ چینج ہو جائیں گے. ایک رات کو سوئے, دوسرے دن صبح اٹھ کے پیپر پڑھتے ہیں کہ برلن وار انہوں نے 18 گھنٹے میں توڑ پاڑ کے بکا بنا دیا. کتنے حالات چینج ہو رہے ہیں. اب مولانا حضرت امام نے نیروبی اور دار السلام کے اندر جولائی کی 11 تاریخ کو پدرامنی کی, تو اس کے اندر مولانا حضرت امام نے کہا کہ آج تک تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے جو لوگ ہیں ان کی جو پرابلمس رہی بہت برسوں سے, ان کو ایسا لگتا تھا کہ ہماری پرابلمس کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا. لیکن وہ وقت آ گیا ہے کہ اب تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی پرابلمس کا خاتمہ ہو رہا ہے اور 30, 40, 50 برس ان کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے بہت اچھے ہیں. اس لیے میں اپنے روحانی بچوں کو کہتا ہوں کہ ڈو ناٹ forsake your country for the sake of industrialized countries. ایک جگہ تو صاحب نے abandon کا لفظ کہا ہے. ڈو ناٹ abandon یعنی چھوڑ چھاڑ کے اپنے اس ملک کو تم بھاگ مت جاؤ. مولا فرمایا کہ جو ویسٹرن کنٹریز کے اندر میرے روحانی بچے چلے گئے انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی, اچھا کیا. وہ بھلے ادھر سیٹل ہو گئے ہیں, وہ سیٹل ہو جائیں. لیکن اب تم انڈسٹریل کنٹریز کی چکا چونچ دیکھ کے گھبراؤ مت یا آکرشک مت ہو جاؤ. تمہارا ملک ابھی اوپر چڑھ رہا ہے. اور ماں باپ فرمایا کمیونزم کرمل ہو گیا. ایسٹرن بلاک کی بہت سی تکلیفیں اب ویسٹرن کنٹریز کے اوپر پڑ گئی ہیں اور ویسٹرن کنٹریز اس کے اندر ایسے مشغول ہو گئے ہیں کہ ان کی پروگرس گھٹ گئی, نئی پرابلمس کھڑی ہو گئی ہیں. اور تم جو یہ سمجھتے تھے کہ ویسٹرن کنٹریز جو ہے انڈسٹریلائز کنٹریز ہیں ان میں کبھی پرابلم نہیں آئے گی, موت شوق ہوئے گی, سب فرمایا یہ چیز کو بھول جاؤ. ان کی پرابلمس کھڑی ہو رہی ہیں, تمہاری پرابلمس مٹ رہی ہیں. امام ہمیشہ ہر زمانے کے اندر دنیا اور دین دونوں طریقے کی ہم کو دوربانی دیتا رہا اور ہم اسماعیلی ہی اس بات کے خوش نصیب ہیں کہ مولانا حضرت امام ہم کو دین کے لیے بھی بولتا رہتا ہے, دنیا کے لیے بھی بولتا رہتا ہے, کیونکہ وہ ہمارے لیے امام بھی ہے, ہمارے لیے وہ خلیفہ بھی ہے. خلیفہ یعنی خدا کا دنیا کے اندر وائس روئے. خلافت جو ہے وہ ظاہری حکومت کی ہے اور امامت جو ہے وہ نورانی حکومت کے لیے ہے. دونوں طریقے سے یہ امام ہمارا مالک ہے. تو دنیا بھی بتاتا ہے, دین بھی بتاتا ہے. دنیا بتاتا تھا اس لیے دینداروں آج دیکھو ہم یہاں بیٹھے ہیں. 20,000 اسماعیلی صرف اونٹیریو میں ہیں. آج ہماری 45-46 ہزار کی بستی 20 برس کے اندر کینیڈا میں ہو گئی. 33 سے 35 ہزار اسماعیلی اسٹیٹس میں ہو گئے. میں 4 دن پہلے اسٹیٹس میں سے آیا ہوں. ہر روز 50 آدمی اسٹیٹس کے اندر, ہر روز 50 اسماعیلی بڑھ رہے ہیں. یعنی کہ اگر آپ 50 کا خیال کرو دینداروں تو 1500 اسماعیلی ہر مہینے بڑھ رہے ہیں. شاید وہ ہم کو پیچھے رکھ دے, ہمارے سے زیادہ ہو جائے. لیکن اب مولانا حضرت امام نے ذرا بریک لگا دی یہ فرمان سے کہ تم اپنی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو چھوڑ کے ابھی ویسٹرن کنٹریز میں رہنے کے لیے مت جاؤ, حالات بدل گئے ہیں. اور اگر کسی نے یہ فرمان نہ مانا تو ادھر
सेंटर के अंदर 1870 में पहली दफा 40 आदमियों का एक इस्माइलियों का ग्रुप मौलाना शाह हसन अली माँ बाप के फरमान से हिंदुस्तान से, कच्छ से, काठियावाड़ से कुछ लोग इकट्ठे होकर इधर अफ्रीका में आए, यानी ज़ंज़िबार में उतरे। मगर उसके पहले भी इस्माइली ज़ंज़िबार में थे। मौलाना शाह अबुल हसन के जमाने में, यानी हसन अली शाह माँ बाप के अब्बा जो थे उनका नाम शाह खलीलुल्लाह था, और शाह खलीलुल्लाह के बाप का नाम था मौलाना अबुल हसन। शाह नादिर शाह दुर्रानी के जमाने का बात है, ये 200 बरस हुए। उस जमाने में शिराजी इस्माइलीज और मस्कत के कुछ इस्माइलीज, ओमान के कुछ इस्माइलीज जो ओरिजिनली पर्शियंस थे, जिनको शिराजी कहते थे, वो इधर अफ्रीका में आए। और वो जमाने के अंदर जो ज़ंज़िबार था वो बड़ा पॉपुलर था, आबाद था, तो यहाँ आके रहे और उन्होंने छोटा सा एक जमात खाना बनाया। 200 बरस पहले का जमात खाना, हमको ये हकीकत का पहले पता नहीं था, लेकिन इस दफा जब हज़रत इमाम ज़ंज़िबार में गए तो मौलाना हज़रत इमाम ने जहाँ स्लेव ट्रेड होती थी, इस मार्केट के बाजू में जो एक चर्च है, चर्च के पिछली तरफ एक ठेबा जैसा था, उसको माँ बाप ने तोड़वाया, यानी अंदर से धूल मिट्टी वगैरह खोद काम किया, तो एक छोटा सा पुराना मकान निकला, ईंटों का बना हुआ। ये जमात खाना था 200 बरस पहले। अब हमारी पुरानी हिस्ट्री बाहर निकल रही है। मौलाना इमाम हसन अली शाह माँ बाप ने हमको अफ्रीका भेजा। जैसा जमाना आ गया तो अफ्रीका से हुक्म किया, अब तुम कनाडा जाओ। और हो सकता है कि आज से 150 बरस के बाद मौला ये कहे कि अभी तुम कनाडा से वापस हिंदुस्तान जाओ। उसके इशारे इस किस्म के हैं दीनदारों, इन इशारों को हमें समझना चाहिए। मैंने आपके सामने मौलाना हज़रत इमाम के, ज़ंज़िबार के और मुआवजा के फरमान सुनाए। मोमिनो, मेरी एक अर्ज ये है कि हमको इधर 20 बरस हुए। इन 20 बरसों के अंदर हमारी जमात जम गई, लेकिन हमारी जमात की बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी आ गई जो पहले नहीं थी। आपको ये पता है कि आज से 10-15 बरस पहले जब हम नवे इधर आए तो हमारी जमात के अंदर डिवोर्स केसेस बहुत हुए। आपको ये पता है कि इधर आके बहुत से बच्चों ने अपने वालिदैन को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया। आपको ये पता है कि बहुत से माता पिता ने भी इधर आके अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। आपको ये पता है कि ऐसी बातें भी बनी हैं कि भाइयों की दुश्मनी हो गई। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स जो अफ्रीका के, हिंदुस्तान, पाकिस्तान में नहीं थी, इधर आके बन गई है। ये कलयुग है। ये बदियां बुराइयां शैतान की वजह से हैं कि हम शैतान के बुलावे में आ जाते हैं। टेम्पटेशन हमको खराब कर देती है। पीर कहते हैं कि ऐसा ना होने दो, अपने ईमान को मजबूत रखो, हजरत इमाम के फरमान पे अमल करो। ऐसे बहुत से वाक़यात बन चुके हैं, शायद और भी बनेंगे। दीनदारों, बनते रहेंगे। मैं शायद कह के आपको ये कह रहा हूँ, हो सकता है कि थोड़े दिनों के अंदर, हो सकता है कि चंद महीनों के अंदर, हो सकता है कि चंद वर्षों के अंदर हमको और भी तकलीफें आ जाएं कि जिसकी वजह से हमारा ईमान जरा हिलने लगे। और पास्ट के अंदर तो हमेशा होता रहा। मौला अली अलैहिस्सलाम से जमाने से आज तक कभी आप हिस्ट्री का ख्याल करो तो हर जमाने के अंदर जमात के ऊपर तकलीफें आती रही, मगर इमाम अपने बच्चों को बचाते रहे। जी अथर्वेद माहे हेम भाखिया शामारो तोले मुनिवरानो ईमान ऐसिया ओछा खोटा काढ़ी नाखशे जिम तंबोली खतरी नाखे पान। अथर्वेद का मतलब कुरान। संस्कृत में कुरान को अथर्वेद कहते हैं। अथर्वेद का मतलब ये भी होता है, मौलाना हजरत इमाम का फरमान है वो भी अथर्वेद है, इसलिए कि हजरत इमाम का फरमान जमाने के हिसाब से बदलता रहता है। ये मौला मुनिवरों का ईमान तोलेगा।
یعنی ان کے اوپر پرکھ آئے گی، ٹیسٹ آئے گا. یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے اگر ہم اس کے اندر کمزور ہو گئے تو ایمان بگڑ جائے گا، ایمان چلا جائے گا. اگر ہم اپنی دعا دستوند مولانا حضرت امام کی فرمان برداری شاگرد کی سیوا برابر کرتے رہے تو مولانا حضرت امام ہمارا ساتھ دے کے ہمیں ہمارا ایمان بگڑنے نہیں دے گا. مولا ہماری مدد کرے گا، ایمان سلامت رہے. یہی سب سے بڑی چیز ہے. دولت آتی ہے جاتی ہے. گئے مہینے کنشاسا کے اندر ہمارے بھائیوں پہ اور دوسروں پہ بھی تکلیف آنے، چوتھی پانچویں سے چھٹی دفعہ ایسا ہوا، لاکھوں کی ملکت چلی گئی. مولانا سلطان محمد شاہ نے فرمان کیا تھا افریقہ والوں کو، یہ فرمان 1954 کا 54 کا تاریخ کا ہے کہ تم ایسٹ افریقہ کو چھوڑ کے تم ویسٹ سائڈ میں جاؤ، کانگو بیلجیم کانگو جاؤ، فرمایا اٹلانٹک تک جاؤ. ایک زمانہ آئے گا میں تم کو کہوں گا کہ ابھی تم اٹلانٹک کو کراس کرو. اور ہم اسماعیلیوں نے اٹلانٹک کراس کیا اور یہاں آ گئے. مولانا حضرت امام نے کانگو کے فرمان میں جو 63 کا فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر بڑی تکلیفیں آتی رہی ہیں، تمہارا سب کچھ لٹ جاتا ہے، لیکن تمہارا اگر ایمان سلامت رہا کبھی 100 دفعہ بھی گرو گے پھر کھڑے ہو جاؤ گے. اور ہمیشہ ایسا ہوتا رہا. ان کی دنیا لٹتی رہی مگر جب وہ واپس جاتے رہے، 10 وقت سکریت عبادت بندگی دعا جماعت خانے کی حاضری برابر رہے، وہ پھر ادھر سے بڑھتے رہتے ہیں، پھر لاکھوں پتی بن جاتے ہیں. الحمدللہ کہ ایک بھی اسماعیلی کی جان یا آبرو نہیں گئی، بھاگ گئے، لٹ گئے. چلو پگڑی اتر گئی ہے، دوسری پہن لی، سب سلامت. تو پگڑیاں بہت، یہ ایک لیسن ہے ہمارے لیے. کنشاسا کے اسماعیلیوں کے طرف دیکھ کے ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ دنیا کے اندر اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. دولت آتی ہے، دولت جاتی ہے. تندرستی بھی آتی ہے، تندرستی بھی جاتی ہے. آبرو بھی کبھی چلی جاتی ہے. انسان کنگال ہو جاتا ہے، خوار ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے. اگر یہ سب چیزیں اس کے اعمال اور اس کے کرم کی وجہ سے ہیں، لیکن اگر ایمان سلامت ہے، حضرت امام کے اوپر اعتقاد برابر ہے، حضرت امام کے اوپر بھروسہ برابر ہے، اس کی فرمان برداری میں رہیں گے تو دینداروں پھر ہم آباد ہو جائیں گے. ہمارے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے سے بھولیں ہو جاتی ہیں، لیکن پھر ہم مولا کے پاؤں میں پڑھ کے کہتے ہیں یا مولا بھول ہو گئی تو رحم کر، اور وہ رحیم بادشاہ ہم کو بخش دیتا ہے. اس کا کوئی حساب نہیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں. وہ بڑا صبر والا ہے. خدا کو کوئی جلدی نہیں، خدا کو کوئی اتاوڑ نہیں. مولا کے پاس جا کے ہم اپنے دکھ روتے ہیں، وہ پھر ہمیں بخشش دے دیتا ہے. لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہر حالت میں ہمارا ایمان سلامت رہے، ہمارا ایمان سلامت رہنا چاہیے. کبھی کبھی مولا ہمارے اوپر پارکھا دیتے ہیں پیپر والے یا ہمارے دشمن. ایسی بہت سی چیزیں سے دکھتے ہیں، نیوز دے دیتے ہیں. کچھ عرصہ ہوا کہ پیپر والوں نے بڑے زور شور سے، لگ بھگ 1 برس کی بات ہے، مولانا حضرت امام اور ہماری ماں بیگم سلیمہ کے درمیان انہیں پیپر والوں نے کچھ باتیں نکالی کہ ان کا آپس میں بنتا نہیں. کیسے بے وقوف ہیں. ہماری بہت سے بھائی بہن ان نیوز کو پڑھ کے اپنے دل میں خرابی پیدا کر لیتے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ پیپر والوں کی اور پریس والوں کی، میڈیا والوں کی اور لوگوں کی باتیں سن کے آپ کوئی چیز کے اوپر اپنا دارومدار یا فیصلہ مت باندھ لینا. یہ تمام چیزیں جھوٹی اور نقلی نہیں ہیں. یہ چیزیں کہ مولا کو، علی کو، نبی کو بدنام کرنے کی باتیں جھوٹ موٹ سے کھڑی کر کے، یہ تو نبی رسول کے زمانے سے چلی آتی ہیں. کسی میری وعظ میں آپ نے سنا ہوگا حضرت رسول اکرم مکہ میں رہتے تھے، اسلام ظاہر کیا، لوگ دشمن ہو گئے. ایک دن نبی کریم تھوڑا گھومنے کے لیے گئے. دوپہر کا وقت تھا، گرمی تھی. حضور بہت دور نہیں گئے، پسینہ آنے لگا. ایک درخت تھا، اس کی چھاؤں کے اندر رسول اللہ ٹیک لگا کے ریکلائن ہو کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضور کو ایسا لگا ذرا لیٹ جاؤں، تو نبی پاک
ریت کے اوپر دھوڑ میں سو گئے اور سنورنگ کی آواز آنے لگی. انسان جب عمر بڑی ہوتی ہے اور آدمی کا جو گلاؤٹ ہے وہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو کبھی سیدھا سوتا ہے تو خراٹے کی آواز آتی ہے. رائٹ سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ سونے سے کبھی ایسا نہیں بھی ہوتا. لیکن آپ جو کبھی اپنے بدن میں ایسیڈیٹی کو نیچے رکھ دو, لیول میں رہنے دو, تو پھر سنورنگ کم کرتا ہے. حالانکہ سنورنگ کبھی بیبیز بھی کرتے ہیں. رسول اللہ کی سنورنگ کی آواز سنی. ایک وحشی نام کا ایک آدمی تھا جو نبی کا کٹا دشمن تھا. نبی کو سوتے ہوئے دیکھ کے گہری نیند میں اس کو مسچف سوجی. گیا بھاگا, مکہ نزدیک تھا. گھر جا کے ایک لکڑی لی اور اس کو کراس بنایا, عورت کے کپڑے پہنائے, تھوڑی گھاس پھوس رکھی اور ایک عورت بنا کے گھونگھٹ نکال کے آہستہ سے آ کے نبی کی سائڈ میں اس کو سلا دیا. اور جا کے جو آجو بازو والے لوگ گزر رہے تھے اس کو بلاتا تھا, دیکھو 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 محمد سویا ہے, یہ اللہ کا نبی سویا ہے, یہ مسلمانوں کا رسول سویا ہے, دیکھو دیکھو. وہ دور سے لوگ دیکھتے تھے, ہاں عورت سوئی ہے, عورت کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور محمد خراٹے مارتے ہیں, سنورنگ کر رہے ہیں. کچھ چلے جاتے تھے, کچھ آتے تھے. یہ خبر مکہ میں پہنچی, لوگ آنے لگے, سینکڑوں آدمی آئے چلے گئے. اب آدمی زیادہ ہو گئے, ہنسنے لگے, شور بکور کرنے لگے, آوازیں کرنے لگے, گفتگو کرنے لگے. رسول اللہ کی آنکھ کھل گئی, دیکھا تو کوئی عورت سوئی ہوئی ہے. فوراً اٹھ کے جب بیٹھے, اب اس کے پاؤں تو تھے نہیں, کچھ گھاس کے ٹکڑے نظر آئے. رسول اکرم کھڑے ہوئے اور زور سے ایک لات ماری تو وہ سارے چھوٹے پڑ گئے, کیونکہ اس میں گھاس ہی تھی اور تو کچھ تھا نہیں. اب لوگوں کو پتا لگا کہ کسی نے شرارت کی ہے, تو اس شرارت کے کارن سے انہوں نے یہ چھوڑ دیا, اپنے دل میں سے نکل گئے. مگر جو لوگ دیکھ کے پہلے چلے گئے, اب جو ان کو لوگ کہتے ہیں یا مسلمان کہتے ہیں کہ کسی نے شرارت کی تھی, مسچف کی تھی, اور تو گھاس کی عورت تھی, وہ مانتے نہیں کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اس قسم کی باتیں نبی کو بدنام کرنے کے لیے, علی کو بدنام کرنے کے لیے, ہمارے اماموں کو بدنام کرنے کے لیے, ہمارے اماموں کو دکھ دینے کے لیے, ہر زمانے کے اندر, ہر امام کے دور کے اندر ایسے لوگ رہے. اور کم بختی یہ ہے کہ ان ایسے لوگوں میں میجورٹی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اسماعیلی ہوتے ہیں, جو ان کا دل بے ایمان ہوتا ہے, جو مولا کا مال کھا جاتے ہیں, دشمن کھا جاتے ہیں, نامی لیتے ہیں, پیسے نہیں دیتے, 4-5 نانیاں لیتے ہیں, ایک کے پیسے دے دیتے ہیں, جو جماعت خانوں میں بھی چوریاں کرتے ہیں, مولا کا بھی مال کھاتے ہیں, دین کا بھی مال کھاتے ہیں, دعائیں پڑھتے نہیں, بیٹھے ہیں, آتے ہیں مجھ سے جماعت خانے میں. جماعت خانے کے اندر چور ڈاکو بھی آتے ہیں, جماعت خانے کے اندر تو کبھی کبھی چوہے بھی آ جاتے ہیں. یہاں کے جماعت خانے میں تو نہیں ہے, لیکن ہندوستان پاکستان کے ایسے بہت سے جماعت خانوں میں اندر مچھر آتے ہیں, مکھیاں آتی ہیں, کوکروچ آتے ہیں. تو کیا یہ سب مومن ہوتے ہیں؟ دنیا کے اندر اس قسم کے بناؤ بنتے رہتے ہیں. مولانا امام سلطان محمد شاہ کے زمانے کے اندر بھی بہت سے لوگوں نے بہت دکھ دیا, بڑی بڑی بدنامی کی باتیں کی. ارے آج سے 15-20 برس پہلے ہمارے ایک اسماعیلی نے تنزانیہ کے اندر مولانا حضرت امام کے وروਧ میں دنیا بھر کے تمام پریزیڈنٹوں کو, راجاؤں مہاراجوں کو ایک خط لکھا. کتنے پیسے خرچ کیے ہوئے ہیں, مگر اس نے دل کے اندر دشمنی تھی امام کی. اسماعیلی تھا اور اصل ممباسا کا تھا. اور پھر جب وہ ممباسا آیا تو ممباسا کی عورتوں نے مل کے اپنے سینڈلز نکال کے اس کی خوب حجامت بنائی. مگر اس طرح چلو حجامت بنا دی, دل جو ہے نا وہ کالا رہ گیا, وہ سفید نہیں بنے گا. انسان کے دل کے اندر سے جب ایمان نکل جاتا ہے تو پھر اس کو ہر چیز جاری دکھتی ہے. اس کو امام کی بھولیں دکھتی ہیں, اس کو جماعت کی بھولیں دکھتی ہیں, اس کو لیڈروں کی بھولیں دکھتی ہیں. اس کو یہ ہوتا ہے کہ صرف میں ہی سچا ہوں, باقی سب غلط ہے, کیونکہ اس کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہوئی ہیں. ایسے پروپیگنڈا ہر زمانے میں رہتے ہیں. آنے والے زمانے کے اندر بھی اس قسم کی باتیں آئیں گی, مگر ہمارا ایمان سلامت رہنا چاہیے.
جب تک حضرت امام ہم کو کوئی فرمان نہیں بھیجے تب تک ہم کسی چیز کے اوپر اعتبار نہیں کرتے. مولانا مولانا حضرت امام کے لیے لوگ کیسے وہ کچھ کہتے ہوں. 1940 کے اندر لڑائی بڑی زور میں تھی. لڑائی لگی 1 سپٹمبر 1939 کو. تو 40 تک امریکن لشکر بھی آ چکا تھا. ایک امریکن ملٹری آفیسر تھا. وہ سیریا کے اندر اپنی جیپ میں کہیں جا رہا تھا. جنگل میں سے نکلا. اس کو سگریٹ کی حاجت پڑی. ایک اسماعیلی دکان دیکھی. میں نے اسماعیلی اس لیے کہہ دیا کہ وہ اسماعیلی تھا. دکان میں گیا, سگریٹ خریدی, سگریٹ جلائی اور اس کی صورت دیکھا تو مولانا سلطان محمد شاہ کی ایک فوٹو لگی تھی. اس کو خیال ہوا عرب کنٹری میں جنگل کے اندر آغا خان کی فوٹو. تو اس کو پوچھنا ہے کہ تم اس کو جانتے ہو؟ کہتے ہاں جانتا ہوں. تیرے کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ تو بولے ہاں. تیرے کو کیا ہے؟ کہتا نہیں میں پوچھتا ہوں تو یہ پتا نہیں. یہ مونٹے کارلو کے اندر جگار خانوں میں جاتا ہے, یہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاتا ہے, یہ ڈانس کرتا ہے اور تم لوگ اس کو معلوم نہیں کیا کیا خدا کی طرح مانتے ہو. وہ آدمی بگڑ گیا. میں اسماعیلی تھا. اس کو کہتا ہے یہ ساری دنیا تیرے باپ نے بنائی. تو اس کو ایکسپیکٹیشن نہیں تھی اس سوال کی. تو کہتے نہیں. کہتے یہ ساری دنیا اس نے بنائی ہے. وہ جو چاہے سو کرے اس کا حق ہے کیونکہ اس نے بنائی ہے. چپ کر کے چلا گیا. یہ میٹر 1946 کے کسی ریڈرز ڈائجسٹ کے اندر آئی تھی. میں نے آپ کو یہ بات اس لیے کہی کہ دنیا کے اندر میجورٹی لوگ ایسے ہیں, بہت تھوڑے ہیں کہ جو ہمارے حضرت امام کے لیے اچھی بات بولیں گے. خود اسماعیلیوں کا بھی ایمان اتنا اچھا نہیں ہے, بہت سے اسماعیلیوں کا. اور اس کا انجام یہ ہوتا رہتا ہے کہ مولانا شاہ حسن علی کے زمانے میں کچھ بار بھائیاں نکل گئے. مولانا شاہ خلیل اللہ کے زمانے میں کچھ لوگ سنی کھوجے بن گئے. مولانا سلطان محمد شاہ کے زمانے کے اندر جماعت میں سے نکل گئے کچھ اسناشری بن گئے. اب کبھی شاہ کریم کے زمانے کے اندر 4-5 کے 10,000 آدمی انڈیا یا پاکستان یا کینیڈا یا امریکہ میں نکل جائیں تو ہم کو اس کے اوپر کوئی نوائی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ مذہب جو ہے وہ زبردستی کا نہیں ہے. ایمان من کی بات ہے, محبت کی بات ہے. خدا کو مانو تو ٹھیک ہے, نہیں مانو تو نہ صحیح. امام کو مانو تو ٹھیک ہے, نہیں مانو تو نہ صحیح. یہ تو ایمان کی چیز ہے کہ کروڑوں آدمی اپنے ہاتھ سے پتھر کی مورتی بنا کے سامنے رکھ کے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ تو بھگوان ہے, بنائی اس نے خود نے. مگر اعتقاد اس کا یہ ہو جاتا ہے. یا مورتیاں خرید لاتے ہیں. آپ جو ہندوستان کی فلمیں دیکھتے رہتے ہو تو تقریباً ہر فلم کے اندر کوئی نہ کوئی مندر کی بات آ جاتی ہے, تو اس کے اندر وہ اپنا اعتقاد ظاہر کرتے ہیں. ہندوستان کے اندر بہت برسوں رہا ہوا ایک پادری, کیتھولک پادری, بوڑھا ہو گیا, ریٹائرڈ ہو کے لندن چلا گیا. کسی ایک بڑی فنکشن کے اندر امام سلطان محمد شاہ کی ملاقات ہوئی. تو کہتا ہے یور ہائنس, مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ آپ ادھر ویسٹرن اسٹائل کی لائف گزار رہے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, سینما میں, تھیٹروں میں جاتے ہیں, اور ہندوستان کے لوگ آپ کو خدا مانتے ہیں. تو سفر میں تو کتنے برس ہندوستان رہا؟ تو اس نے کہا کہ میں اتنے برس رہا, کچھ 30-40 برس رہا. تو تیرے کو یہ پتا ہے کہ ہندوستان کے لوگ ہیں وہ چوہے کو, چوہا یعنی ریٹ, مائس, اس کو بھی ایک اوتار میں لیتے ہیں. ہاتھی کو ایک خدا کا اوتار سمجھتے ہیں, گھوڑے کو خدا کا اوتار سمجھتے ہیں, بندر کو خدا کا اوتار سمجھتے ہیں, درختوں کو خدا کا اوتار سمجھتے ہیں. تو تیرے کو نہیں لگتا وہ جانوروں سے میں انسان اچھا ہوں کہ مجھ کو خدا مانتے ہیں؟ تو وہ چپ ہو گیا. یہ دلیل تھی اس کو چپ کرانے کے لیے. انسان کا جو اعتقاد ہے اس کے اندر رہتا ہے. وہ اعتقاد جیسا کہ ہندوؤں کا اعتقاد ہے کہ پتھر کی مورتی کو بھگوان کہتے ہیں, یہ ہنومان جو ہے وہ بندر ہے, اس کو وہ پوجا کرتے ہیں, وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں, کیونکہ
कृष्ण को गाय प्यारी थी। इस तरह से ऐसे कितने ही किस्म के उन्होंने अपने एतकाद की मूर्तियां बना रखी हैं। एक कोई काली माता है, वो शेर के ऊपर चलती है, तो काली माता को भी मानते हैं, उसके शेर को भी चूमते हैं। गणेश एक हाथी है और वो नीचे एक चूहा है, उसके ऊपर पांव रखा है, तो वो चूहे की इबादत करते हैं, पूजा करते हैं। सांप की पूजा करते हैं, घोड़े की करते हैं। इंसान के दिल के अंदर है घोड़ा, गधा, हाथी, बंदर, ये कोई खुदाई नूरानी चीजें नहीं, मगर इंसान को इस चीज के ऊपर अपना कुछ ख्याल आ गया और उसने अपने एतकाद के एक ऐसी फाउंडेशन बना डाली, यानी उसको कुछ एम चाहिए अपने एतकाद को जाहिर करने के लिए, उसको कुछ एम चाहिए, कोई रकाबी चाहिए, कोई प्लेट चाहिए कि जिसमें रख के वो खाना खावे। ये बंदर की पूजा नहीं करता, हकीकत में उसके अपने ईमान को एक जरिया चाहिए, एक सोर्स चाहिए। और ये बेस्ट सोर्स अगर कुछ हो सकती है तो वो खुदा ताला के नूर की है, जो नबी होते हैं, इमाम होते हैं। इससे बेहतर सोर्स क्या हो सकती है? हम आंख बंद करते हैं और हज़रत इमाम का किया हुआ दीदार हमको याद आता है। ये है ईमान की चीज। इंसान का ईमान उसके दिल के अंदर रहता है। अगर मौलाना हज़रत इमाम को हम खुदा का नूर समझते हैं तो वो हमारे ईमान की बात है। अगर मौलाना हज़रत इमाम को महज एक मुर्शद और एक अपना गाइड समझते हैं तो हमारे ईमान की बात है। ऐसे बहुत से इस्माइली हैं जो हज़रत इमाम को नूर के तौर पे नहीं देते। ऐसे बहुत से इस्माइली हैं कि जो हज़रत इमाम को इमाम तक भी नहीं मानते, एक गाइड और मुर्शद के तौर पे, एक लीडर के तौर पे ले जाते हैं। हमारी बहुत सी जमातों के अंदर ऐसे टीचर्स और उस्ताद हैं कि जो बच्चों को ये सिखाते हैं कि मौलाना हज़रत इमाम एक गाइड है, उसको नूर की खबर देते ही नहीं कि नूर का हमारी जो कॉन्फिडेंस है वो क्या चीज है। ये चीज इस्माइली मजहब में अपने आप हर आदमी को सोचनी समझनी चाहिए। डिक्शनरी इसलिए बनाए गए कि वो पढ़ के बहुत सी किताबों का एसेंस निकाल के अपनी बात के अंदर जमात के सामने रजू करें। लेकिन अगर आपके पास इतना वक्त है कि आप हर एक रोज एक आध घंटा पढ़ सकते हो तो ऐसी बहुत सी किताबें हैं, वो पढ़ो और सोचो कि हकीकत क्या है। आपको खुदा ताला ढूंढने से हकीकत बयान करेगा, यानी दे सकेगा, आपको खुद रास्ता बताएगा। लेकिन हर इस्माइली को ये बात तो जरूर सीखनी चाहिए कि मुझे अपने मजहब का पता होना चाहिए। सोचे समझे बगैर हम जो चीजें करते हैं उन चीजों के करने से न करने में कोई फायदा नहीं। एक हम मिसाल मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार फरमाते हैं कि तुमने नियाज की प्याली उठाई। वो जमाने के अंदर हम गोली घोलते थे नियाज के अंदर। आज हज़रत इमाम नियाज देता है, हम नियाज डाल देते हैं और सारी गटपाट की दुआ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। 20-21 पाठ की गटपाट की दुआ पढ़ते थे और करबला की मिट्टी जहाँ से इमाम हुक्म करते थे उधर से मिट्टी लेके थोड़े पानी के अंदर उस मिट्टी की छोटी छोटी तस्बीह के दाने जितनी गोलियां बनाते थे। इमाम उसके ऊपर या पीर माँ बाप हाथ रख के जमात को देते थे। छोटी छोटी डब्बियों के अंदर ये गोलियां रहती थी। आज भी ऐसे बहुत से इस्माइली होंगे कि जिनके घर के अंदर उस जमाने की गोलियां पड़ी हुई हैं कि जिनको मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने हाथ लगाया हुआ है। खुद मेरे पास आज भी है, मैंने रखी हुई है। ये गोलियां हम खोलते थे और मौला की तस्बीह करते थे। उसके फरमान से भी 17 दिन की बनाई हुई हम दुआ पढ़ते थे। तो मौला फरमाते हैं तुमने नियाज की प्याली उठाई और तुम्हें कुछ समझ नहीं कि नियाज क्या चीज है। तो मौला फरमाया तुमने तो मिट्टी और पानी पिया। फरमान में है तुमने मिट्टी और पानी पिया, उस नियाज को तुमने समझा नहीं कि ये क्या चीज है, इसलिए तुम्हें नियाज का कोई फायदा नहीं मिलता। अरे मिट्टी और पानी बात क्या थी? ये फरमान की चीज थी। ये बात फरमान की थी कि पानी के अंदर ये दुआ पढ़ के तुम मेरे पांव से नीचे की हुई मिट्टी को घोल के तुम पियो। हमारे उन पुराने जमाने के हमारे जो बाप दादा थे उन लोगों का एतकाद हमारे से बेहतर था।
وہ کوئی بھی چیز کرتے تھے سمجھ نہیں آتی تھی تو اس زمانے کے بھکتوں عالموں مشتریوں واعظوں کو پوچھتے تھے. مولانا امام سلطان احمد شاہ کا ایک فرمان ہے کہ اپنے مذہب کی ہر چیز کو تم سمجھنے کی کوشش کرو. اگر سمجھ نہیں آتی تو تم کسی بزرگ سے پوچھو, کسی مشتری سے پوچھو, کسی بھگت سے پوچھو. پھر بھی اگر تمہیں تسلی نہیں ہوتی تو مولا فرمایا میرے سے پوچھو, میں تم کو خلاصہ دوں گا. لیکن ہمارا ہر عمل جماعت خانے کے اندر جو ہوئے تو ہم کو اس کی خبر ہونی چاہیے کہ میں یہ کیوں کرتا ہوں. ہمارے حضرت امام کا فرمان ہے کہ تم دعا سیکھو لیکن دعا کا مطلب سیکھو. اب ہم پڑھ رہے ہیں اللہم یا مولانا انت السلام. کیا پڑھا آپ نے؟ اے ہمارے اللہ, اے ہمارے مالک, تو سلامت ہے, یعنی تو خود پیس ہے. ومن کا سلام, تیرے طرف سے ہم کو سلامتی ملتی ہے. اب جو ہم بولتے رہیں اور یہ چیز بھی سمجھیں تو یہ چیز ہمارے دل میں شانتی پیدا کرتی ہے, ہمارا دل میں سکون آ جاتا ہے, ہمارے دل میں پیس آ جاتی ہے. اور پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہم لکا سجودی و طاعتی, اے ہمارے اللہ تیری طرف میرا سجدہ ہے اور میں تیرا تابع دار ہوں. سمجھ کے پڑھنے سے ہمارے اندر اعتقاد پیدا ہوتا ہے. ہم آئے مکھی کے پاس اپنی من مراد کچھ رقم رکھی تو وہ گنہگار گد بخشے, شاہ پیر بخشے. ہم نے ساری حاضر جماعت کا واسطہ دیا ہے, یعنی ساری جماعت کی خاطر, فار دی سیک آف ہول جماعت. اس جماعت میں مومن بھی ہیں, بڑے بڑے عابد بھی ہیں, اور ساری جماعت کا مطلب معلوم ہے آپ کو. امام فرماتے ہیں کہ ساری جماعت جو ہے وہ میرا انگ ہے, میرا شریر ہے. جماعت از باڈی, فزیکل باڈی آف حضرت امام, اور حضرت امام کی باڈی ہے وہ پاک ہے. ہم جب تک جماعت خانے میں بیٹھے ہیں, ہم جب تک اس چار دیواری میں جس کو جماعت خانہ کہتے ہیں جو عبادت کرنے کا روم ہے, ہم ادھر جب تک بیٹھے ہیں, مکھی کمڑیا ریپرزینٹیٹو آف امام بیٹھے ہیں, دینداروں ہم تب تک پوتر ہیں. ہمارا بدن بھی پاک ہے, ہمارے خیالات بھی پاک ہیں. کیوں کہ وی آر پارٹ اینڈ پارسل آف حضرت امام فزیکل باڈی. ہم اس وقت پاک ہیں تو ہم ساری جماعت کا واسطہ دیتے ہیں, شابیر کا واسطہ دیتے ہیں. مکھی کو کہتے ہیں ہمارے گناہ بخش ہے, اور مکھی کہتا ہے نیت مراد خانہ ودان, جیسی تیری نیت جیسی تیری مراد. اگر تو سچی نیت سے توبہ کر رہا ہے تو تیرے گناہ بخشے جائیں گے, تیری مراد پوری ہوگی. اگر ہماری نیت خراب ہے تو وہ امام جانتا ہے اس چیز کو. حضرت امام تخت نشین ہوئے 57 کے اندر, سارے ایسٹ افریقہ کی مولا نے ملاقات لی, بیعت لی. پھر مہینے 1.5 مہینے کے بعد سب واپس آئے. اس وقت مولا کوکا کولا بہت پیا کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ ایک دن حضرت امام نے تقریباً 15 کوکا کولا پی. ابھی تو چھوڑ دی اس نے. اور کیوں پیتا تھا؟ کیونکہ اس کے باپ کے یعنی پرنس علی خان کے اس میں شعر تھے. میں خالی ایسا ہی کہہ رہا ہوں, اصل ریزن مولا جانے. ایک جگہ سب گئے, کسی آدمی نے شرارت کی. دیکھو امام ہے, امام ہے. شرارت کیا کی؟ مولا نے کوکا کولا مانگی, وہ کوکا کولا کھولی, تھوڑی سی پی, آدھے چمچے جتنی پی اس نے, اور لے کے سب کے سامنے رکھی. پڑی رہی, پڑی رہی, پڑی رہی, پڑی رہی. صاحب نے دیکھا بھی نہیں, ہاتھ بھی نہیں لگایا, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ کسی نے جھوٹی کر کے مجھے جان بوجھ کے سمجھنے کے لیے ایسا کیا. امام سب کچھ جانتا ہے, وہ بھلے نہ بولے. تو یہ مولانا حضرت امام جو ہے نا, وہ الہی نور ہے. یہ نور کی کانسیپٹ ان ہندوستان کے رہنے والے ہندوؤں کی طرح نہیں کہ لکڑی کی, پتھر کی, مٹی کی مورتی ہم بنا کے پھر ہم اس کو پوجا کرتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے. اس کو ہم نے نہیں بنایا, ہم نے الیکٹ نہیں کیا.
کا الیکشن نہیں ہوتا. میں بہت دفعہ اپنی وعظوں میں کہا کرتا ہوں کہ اسماعیلی دین کے اندر، مذہب کے اندر الیکشن اس کو ہم نے نہیں بنایا، ہم نے الیکٹ نہیں کیا. رسولوں اور اماموں کا الیکشن نہیں ہوتا. میں بہت دفعہ اپنی وعظوں میں کہا کرتا ہوں کہ اسماعیلی دین کے اندر، مذہب کے اندر الیکشن نہیں ہے، اسماعیلی مذہب کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی سوشل اور دنیا کا اسٹرکچر نہیں، یہ امام کا راج ہے، وہ بادشاہ ہے، اسی کا حکم چلتا ہے. یہاں کوئی الیکشن نہیں. کچھ ایسے لوگ ہوئے مولانا سلطان محمد شاہ کے زمانے میں بھی اور حضرت امام کے زمانے میں بھی. ہمارے بعض لیڈروں نے حضرت امام کے پاس یہ بات رکھی. جماعت میں سے کچھ آدمیوں نے مولا کو خط بھی لکھے کہ ہم کونسلوں کی الیکشن کریں، ہم مکھیوں کمریوں کا الیکشن کریں. مشنریوں نے جماعت کو کہا کہ یہ بات کبھی نہیں بن سکتی، یہاں الیکشن نہیں ہوتا. ہم خدا نہیں بناتے، خدا نے ہمیں بنایا ہے. ہندو اپنی مورتی بنا دیتے ہیں، ہم نہیں، ہم تو اس کے بنائے ہوئے ہیں. الہی نور سے یہ چیز چلی آتی ہے. ہر زمانے کے اندر مولانا حضرت امام کا نور موجود ہے، ہر زمانے، اور اس کو نور سمجھ کے ہی جب ہم اس کی شناخت کرتے ہیں اور اس کا حکم مانتے ہیں دینداروں، تبھی فائدہ ہوتا ہے. ہم نے جب تک حضرت امام کو خدائی نور نہیں مانا تب تک ہماری عبادت بندگی، ہمارے نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ملتا. حقیقت اسماعیلی مذہب کی یہ ہے کہ مولانا حضرت امام الہی نور ہے. اس کے دنیا کی حاصلات میں اس کے بدن کو مت دیکھو، کیونکہ بدن اس نور اور ہمارے بیچ میں ایک سورس ہے، ایک لنک ہے. اگر حضرت امام کا بدن نہ ہوئے ہمارے اندر تو ہم دورمنی کس کی دے رہے ہیں؟ وہ ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے. علی نبی جو ہوتے ہیں اور تھے اور قیامت تک وہ رہنے والے ہیں، وہ خدا کا نور ہے اور خدا تعالیٰ نور ہی ہے، خدا کا کوئی بدن نہیں. مولانا حضرت امام کی فزیکل سائٹ کو چھوڑ کے اس کے نور کی شناخت کرو دینداروں، اور وہ شناخت جو ہے نور کی وہ ان آنکھوں سے نہیں ہوتی. ہاں، دماغ کے اندر سوچ بچار سے، حقیقت کو سمجھنے سے ہمیں وہ چیز پتہ لگتی ہے کہ جو پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا. اور پھر جب ہم صبح کی عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت میں ہمارے اندر کی جو آنکھیں ہیں وہ کھلتی ہیں، اور اندر کی آنکھوں میں ہمارے اندر بے حساب دنیایں ہیں، ہمارے اندر بہت بڑی دنیایں ہیں، ہمارے اندر اتنی چیزیں ہیں کہ انسان نے کبھی اس چیز کا خیال تک بھی نہیں کیا. یہ ساری پرتھوی اتنی بڑی ہے، لیکن ہمارے دل کے اندر ایک رائی کے دانے جتنا اس کا سائز ہے، اور اس رائی کے دانے میں اتنی حکمتیں، اتنا علم ہے کہ جو ساری دنیا کے اندر ہے وہ آپ کے اندر ہے. اس حضرت نے فرمایا جو برہمانے سوپندے، ساری خدا کی کریشن کے اندر جو کچھ ہے وہ آپ کے باڈی کے اندر ہے. اندر پہاڑ ہیں، اندر ندیاں ہیں، اندر سمندر ہیں، اندر جنگل ہیں، اندر پھل ہیں، پھول ہیں، رات بھی ہے، دن بھی ہے. اندر تو بہت بڑی بڑی کرامتیں ہیں، مگر یہ سب کچھ عبادت میں ملتی ہے. تب ہم کو اس کی شناخت ہوتی ہے کہ امام کون ہے. کلجگ کے اندر پڑھ کے، دنیا کی باتیں سن کے اپنے من کو خراب مت کرو. ایک بڑا اچھا پاٹ دیا اس صدر جی نے، ستگر کہہ رے سونا بیچی ساجن لیجیے، انے موتی کہہ رے مولا ویسا جن کے ماں چھوڑیے. بھائی لوکاں کہہ رے بولا رے، بھائی لوکاں کہہ رے بولا. سونا موتی انسان کی شریر اور اس کی دولت ہے. باڈی کو بہت سی جگہ پیروں نے کمتو ورنی دیہا کہا ہے، کنچن چسری کی کایا کہا ہے، یعنی باڈی کو سونے کی طرح قیمتی بتایا ہے. سونا یعنی تمہاری باڈی، اور موتی تمہارے خیال، تمہاری محبت، تمہارے وچار. پھر کہتے ہیں
کہ تم نے ظاہر میں حضرت امام کی بیعت کی، تمہاری باڈی نے بیعت کی، مولا کو کہا کہ یا مولا تو میرا امام، میں تیرا مرید، میں تن من دھن تیرے فرمان پہ قربان کرتا ہوں، تیرا فرمان مانوں گا، یہ ہماری بیعت ہے۔ یعنی یہ جو ایلیجنس ہے، اوتھ آف ایلیجنس ہم کرتے ہیں مولانا حضرت امام کو اپنا امام مان کے، الہی نور مان کے، اپنا ماسٹر مان کے، اور اس کو اپنا سب کچھ مان کے ہم اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں مولانا حضرت امام کی تابعداری میں، مولانا حضرت امام کی لوائلٹی میں، مولانا حضرت امام کی اوبیڈینس میں ہم سرنڈر ہو جاتے ہیں۔ دس از اوور اوتھ آف ایلیجنس، یعنی ہماری بیعت ہوتی ہے۔ تو ہم نے سونا بھی دیا اور ہم نے موتی بھی دیے، یعنی اپنی لائف بھی دی اور اپنی باڈی، ظاہری حالت، ظاہر اور باطن سب کچھ دے کے ہم نے اس مولا کو لیا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں ایسے مالک کو کہ جو تم نے اتنا مہنگی قیمت پہ خریدا، لوگوں کے بول سے تم اس کو چھوڑ دو گے؟ کسی نے کہہ دیا آغا خان تو ایسا ہے، تو اس میں کیا ہوا؟ 1963 میں مولانا حضرت امام نے مجھے لگ بھگ 5.5 مہینے لندن میں رکھا۔ مجھے پہلے نہیں کہا کہ تو اتنا ٹھہر، ہر مہینے مولا مجھ کو کہے تھوڑا اور ٹھہر، میں 1 مہینہ ہو جائے تو اس کے پاس جاؤں، پھر مجھ کو کہے تھوڑا اور ٹھہر، اٹاور کیا، جلدی کیا، ایسا 5.5 مہینے نکالے۔ تو میں نے جماعت کے اندر ایک کلاس شروع کی، لندن کی جماعت میں 5 پیلس گیٹ کے اوپر۔ وہ زمانہ حضرت امام دنیا بانے کنوارے تھے، 63 کی بات ہے۔ ایک لڑکا پاری مارچ فرینچ پیپر ہے، لائف میگزین کی طرح بڑی سائز ہے، وہ لے کے آیا کلاس میں۔ اس کے سینٹر پیج کے اوپر اتنی بڑی فوٹو ہے، ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس کا نام تھا انوچکا، جرمن بلینر کی لڑکی تھی، 18 یا 19 برس کی عمر۔ مولانا حضرت امام بیزنگ کاسٹیوم میں چڈی پہنی ہوئی ہے، گوگلس پہنے ہیں، اور اس کے کھوڑے میں سر رکھ کے مولا سوئے ہیں، اور کیمرہ والے نے فوٹو لے لی۔ یہ لڑکا کلاس میں لے کے آیا، مجھے بولتا ایکسکیوز می مسٹر سر، سی دس وٹ مولا باپا از ڈوئنگ۔ کیا ڈوئنگ؟ ابھی تک شادی نہیں کی، اور لڑکی کے کھوڑے میں سر رکھ کے سو گئے۔ میں نے بولا آر یو افریڈ آف دیٹ؟ جواب نہیں دیا، کہتے ہی صبر مولا۔ میں نے اس کو پوچھا کہ تیرے کو یہ پیپر کس نے دیا؟ تو فرینچ تو نہیں جانتا۔ کہتے میں ایک فیملی کے اندر پیئنگ گیسٹ کے طور پہ رہتا ہوں، تو ہر سنڈے وہاں پادری آتا ہے، تو اس نے وہ پادری نے مجھ کو دیا۔ اچھا اچھا اچھا۔ میں بولا دیکھ پادری جب بھی نیکسٹ ٹائم آوے تو یہ پیپر اس کو واپس دینا، اور اس کو کہنا اٹس ناٹ اے نیو تھنگ دیٹ آغا خان از جسٹ ریسٹنگ ان دی لیپ آف اے گرل، جیسس ریسٹڈ ان دی لیپ آف اے پروسٹیٹیوٹ۔ تو گھبرا گیا، یہ چیز میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھی کہ جیسس سوئے ہوئے تھے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے، کرسچنوں کی کتابوں میں لکھا ہے، فوٹو نہیں ہے۔ لیکن حضرت جیسس عیسیٰ علیہ السلام ایک کراس کے کھوڑے میں سے رکھ کے سو گئے، اس نے ان کے بالوں میں کنگھی دی، تیل لگایا، کچھ کھلایا پلایا بھی ہوگا۔ یہ جو نبی ہوتے ہیں، یہ جو امام ہوتے ہیں، یہ جو نوری حالتوں والے، یعنی جن کے اندر خدا کا نور ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہولڈر آف دی لائٹ آف گاڈ، وہ ہیرے کی طرح پوتر ہوتے ہیں۔ They are pure. Do not treat them equal to yourself. We are dirty. We are sinners. We are improper and impure. They are pure. اگر نیچے مڈ اور کیچڑ پڑا ہے، آپ کے ہاتھ سے ہیرا گر گیا، تو اس کو مڈ میں سے نکال کے پانی سے دھو ڈالو، وہ پولیوٹ نہیں ہوتا، خراب نہیں ہوتا، قیمت گرتی نہیں،
it is still a diamond and pure and fetches the same amount of its price. لیکن اگر آپ روٹی کھا رہے ہو اور وہ روٹی اس مڈ میں گر گئی تو آپ اس روٹی کو دھو کے نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ بگڑ گئی. ہو سکتا ہے مڈ کے اندر کوئی گندی چیز بھی ہو. امام کو اپنے جیسا مت سمجھو, امام کو اپنے جیسی ٹریٹمنٹ مت دو. امام از سپریم اینڈ ہائر اینڈ ہائر. مولا حضرت امام فرماتے ہیں کہ یہ سارے برہمانڈ کا خیال کرو تو اللہ سپریم ہے, ہائر ہے. اس سے 2000 یونیورسز کا خیال کرو تو اللہ اس سے کے بھی اوپر ہے, بیونڈ ہے. یہ اللہ کیا ہے؟ اللہ نور ہے. یہ نور مولانا حضرت امام کے اندر ہے. حضرت امام کی فزیکل سائڈ کو اپنی خیالوں میں مت لاؤ. اس کی فزیکل سائڈ اور اس کا جو نور کی سائڈ ہے ان میں ہماری تفاوت ہونی چاہیے. نور از نور. مولا کی یہ جو باڈی ہے وہ ہماری باڈی جیسی نہیں, اونچی ہے, اعلیٰ ہے, پاک ہے. یہ کسی پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو وہ آدمی پاک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ اہل بیت رسول کے اندر سے تمام غلاظتیں, ہر قسم کی ایبومینیشن جو ہے وہ نکال چکی ہوئی ہے. دے آر پیور, ہر کنڈیشن میں پیور ہے. وہ کسی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ پیور بن جاتا ہے. اماموں کی جو باڈی ہے وہ بھی تمام دنیا کے انسانوں سے ہائر ہے, عرفہ اور اعلیٰ ہے. باڈی بھی اس کے نور کی حالت پر دیکھو تو وہ تو خداوند عالمین کا نور ہے. اس کے لیے حضرت امام شاہ پیر کا جو درجہ ہے اس کو پہلے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ شاہ پیر جو ہوتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں, فزیکلی بھی پاک ہوتے ہیں. ہم کو تو یہ کہا گیا ہے رسول نے کہ تم علی کو دیکھو گے تو پوتر بن جاؤ گے. ہم کو تو جنانوں میں کہا ہے کہ تم مولا کا دیدار کرو گے تو پاک بن جاؤ گے. یہ پاکیزگی انسان کے وچاروں میں, خیالوں میں آتی ہے کہ اس کے اندر سے ایبومینیشن نکل جاتی, شیطان پنا نکل جاتا ہے. وہ جھوٹ بولنا, بد نظری کرنا, زنا کرنا, چوری کرنا, خرابی کرنا, وہ چیزیں اس کے دماغ میں سے نکل جاتی ہیں. امام کے دیدار کرنے سے انسان کا من پیور بنتا ہے, اس کو پاکیزگی ملتی ہے, پوترتا ہی ملتی ہے, اور کلجگ کی ہوائیں پھر اس کے اوپر اثر نہیں کرتی. لیکن یہ ساری چیزیں ہم کو سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. وی مسٹ انڈرسٹینڈ وٹ وی آر ڈوئنگ ان اوور ریلیجن. وی مسٹ انڈرسٹینڈ what is our faith. We must understand what is Maula Bapa. We must understand what is the concept of Noor in Ismailism. یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہر ایک اسماعیلی کو سمجھنا چاہیے. حضرت امام کے فرمان پڑھو, قرآن شریف پڑھو, اور قرآن شریف پڑھتے وقت میں یہاں ایک ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سے بھائیوں کے گھروں کے اندر اور ایون کی طرف کے پاس بھی جو کتابیں بیچتے ہیں تو سنیوں کے کیے ہوئے ٹرانسلیشن ہم لوگ بیچتے یا پڑھتے ہیں. اس میں سے ہمیں کچھ نہیں ملتا. عربی ہم جانتے نہیں, کسی کا کیا ہوا ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کھا لیا ہے, اس کا جھوٹا ایٹھا ہم کھاتے ہیں. ایک آدمی ہے عبداللہ یوسف علی, وہ عربی جانتا ہے اور اس نے ٹرانسلیشن کیا. میرے کو تو عربی کا پتہ نہیں, اب جو اس نے کھایا ہے وہ میں کھا رہا ہوں. یعنی عبداللہ یوسف علی جو کہہ رہا ہے وہ میں مان رہا ہوں. ہو سکتا ہے عبداللہ یوسف علی نے کچھ رانگ کہا ہو تو میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا, کیونکہ اندھوں میں کانا راجا. 10-20 اندھے ہوں میں صرف ایک آدمی ہے, اس کی ایک آنکھ ہے, تو وہ سب کا لیڈر بن گیا. میری عرض یہ ہے وہ ٹرانسلیشن قرآن کے کہ جو شیعوں نے کیے ہیں وہ ٹرانسلیشن پڑھو, جیسے کہ میر احمد علی ہے, میر مقبول ہے. یا تو عربی سیکھو اتنی کہ قرآن پڑھ سکو, اور نہیں تو شیعوں کے کیے ہوئے ٹرانسلیشن. شیعہ کم از کم علی نبی کو, حسن حسین کو, پنجتن پاک کو تو مانتے ہیں. اس کے لیے دینداروں یہ پنجتن پاک کا گھرانہ حضرت امام کا گھرانہ ہے, علی نبی کا گھرانہ حضرت امام کا گھرانہ ہے. وہ ٹرانسلیشن کے جو شیعوں نے کیا, ہم خود شیعہ ہیں, شیعوں کے ٹرانسلیشن پڑھو گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ سنی بہت سی چیزیں چھپا دیتے ہیں ٹرانسلیشن کرتے وقت. سنی بھائی جب ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو وہ اپنے اعتقاد کے ساتھ کرتے ہیں, شیعہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو وہ اپنے اعتقاد کے ساتھ کرتے ہیں. تو ہمارا اعتقاد
سنیوں کا اعتقاد نہیں ہے، ہمارا اعتقاد، ہمارا طریقہ شیعوں کا طریقہ ہے۔ اس کے لیے شیعہ جب کل شیء احصیناہ فی امام مبین کرتے ہیں تو شیعہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے سارے علم کو امام کے اندر، حضرت ظاہر امام کے اندر سمو دیا ہے۔ اب سنی کا ٹرانسلیشن کیا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جتنا بھی علم ہے وہ کتاب کے اندر رکھ دیا۔ بھائی کتاب کا نام کدھر سے آیا؟ اس طرح سے قرآن شریف کے بہت سے ترجمے جو خیروں نے کیے ہوئے ہیں ہمارے دل کو پولیوٹ کرتے ہیں، ہمارے دل کو خراب کرتے ہیں۔ آج سے لگ بھگ 40-50 برس پہلے 1936 کے اندر اسماعیلی پریس میں سے ایک اسماعیلی قرآن ٹرانسلیٹ کیا ہوا گجراتی میں نکلا تھا۔ 30 پارے قبول ہو گئے، پورے ہو چکے، پہلے 10 پارے بنائے گئے، وہ 10 پارے کا قرآن اسماعیلی پریس میں سے نکلا۔ کم وقتی یہ ہوئی کہ بعد کے اندر دوسرے سپارے نکل نہ سکے اور بہت برسوں تک پڑے رہے، دیمک کھا گئی، دیمک یعنی کیڑے مکوڑے کھا گئے اور وہ ہم نے لاسٹ کیا۔ اسماعیلیوں نے اپنے آپ کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے۔ پاس میں بھی اسماعیلیوں نے بہت سا لٹریچر یوں ہی رکھ دیا، یا تو ہسٹری لکھی ہی نہیں اور لکھی گئی تو یوں ہی پڑھی رہی، پبلش نہیں ہوئی۔ ہمارا بہت لٹریچر لاسٹ ہو گیا۔ یہ 20 پاروں کا ٹرانسلیشن 15 برس کی محنت برباد ہو گئی۔ اب کون قرآن شریف کا اسماعیلی نظر سے ٹرانسلیشن کرے؟ 10 پارے ہیں، لیکن باقی کے جو 20 پارے ہیں ان کے اندر تقریباً 8 سے 10 پارے ایسے ہیں کہ جس میں حضرت امام کی شناخت کی بہت باتیں ہیں۔ سورۃ الکوثر ہے مثال کے طور پہ، 3 آیتیں ہیں، ان کے اندر علی نبی کی صفت ہے، حوض کوثر کا ذکر ہے، ساقی کوثر مولا مرتضی علی خود ہے۔ تو ہم کو اسماعیلیوں کو اپنا مذہب پڑھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ لوگ ٹیکا کریں، کرٹیسائز کریں، اس کی کوئی درکار نہ کرو، اپنے مولا کو پکڑے رہو۔ کبھی کوئی ایسی ماں، ادھر تو مجھے کوئی بدصورت نہیں دکھتی، سب خوبصورت ہو، مان لو ایک بدصورت ماں ہے، اس کا چھوٹا بچہ ہے، اس بچے کو کہو تیری ماں کدروتی ہے، اگلی ہے، وہ لڑے گا آپ سے، آپ کو مارے گا۔ ایک خوبصورت ماں لے کے آؤ اس کے سامنے، اس کو بولو دیکھ یہ تیری ماں ہے نا، وہ اگلی ہے، یہ تیری ماں ہے، وہ اس کو کبھی نہیں مانے گا۔ اس کی نظر میں خوبصورتی یا بدصورتی کوئی چیز نہیں، بچے کی نظر میں ماں کا پیار ہے۔ خیروں کے کہنے سے تمہارا آغا خان ایسا، تمہارا آغا خان کیسا، کم از کم اس بچے جیسا تو بن جاؤ کہ جو اپنی ماں کو محبت کی وجہ سے اپنا مانتا ہے۔ مولانا حضرت امام کے ساتھ ہماری محبت ہے، حضرت امام کے ساتھ ہمیں پیار ہے۔ ہماری نظر میں وہ جو امام ہے وہ دوسروں کی نظر میں نہیں، ہم اس کو اپنا مالک مانتے ہیں، ہمارا وہ سب کچھ وہی ہے۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، دین و دنیا کی برکتیں دے، خوشیاں دے، آبادی دے، نعمتیں دے۔ مولا ہمیشہ آپ کا مددگار رہے، مولا ایمان بڑھاتا رہے، مولا آپ کو دستور سکریت میں پورا رکھے، آپ کے انتکرن میں اپنے نور کو روشن کر دے، مولا اپنی محبت میں رکھے، مولا دین و دنیا کی سب برکتیں دے لے، آفتیں بلائیں بیماریاں مصیبتیں مشکلیں دور کرے، شیطان کو دور رکھے، کلجگ کی ہواؤں سے بچاتے رکھے۔ مولانا حضرت امام زہر باطن دیدار نصیب کرے۔